اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید انتہا حیدر کاظمی انتہا وائی ٹی یوٹیوب چینل کے ذریعے سے ایک عجیب و غریب داستان ابو امامہ سے منقول ہے کہ ایک روز حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، کیا میں تمہیں جناب خضر علیہ السلام کے بارے میں نہ بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ بے شک اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روز حضرت خضر علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بازار سے گزر رہے تھے کہ انہیں دیکھ کر ایک مسکین نے کہا، مجھے کچھ صدقہ دیجیے، خداوند عالم آپ علیہ السلام کو اپنی برکتوں سے نوازے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایمان رکھتا ہوں کہ جو کچھ خدا چاہے گا وہی ہوگا۔ اے بندے خدا، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ تجھے دوں۔ وہ مسکین بولا، مجھے ضرور کچھ صدقہ دیجئے، میں آپ علیہ السلام کے چہرے پر خیر و برکت کی علامتیں دیکھ رہا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو نے بہت عمدہ اور بڑی بات کہی ہے، میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں کہ تجھے دوں، البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم مجھے کسی کے ہاتھوں فروخت کر کے کچھ رقم حاصل کر لو۔ اس مسکین نے کہا، کیا یہ کام ہو سکتا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں سچ کہتا ہوں کہ تو نے بہت بڑا واسطہ دیکھ کر مجھ سے سوال کیا ہے، تو نے مجھے خداوند عالم کا واسطہ دیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ پروردگار عالم کا واسطہ دیکھ کر جو شخص مجھ سے کوئی چیز مانگے اسے نامراد واپس کر دوں، اس لیے تم مجھے بیچ لو۔ چنانچہ وہ مسکین جناب حضرت خضر علیہ السلام کو لے کر بازار کی طرف بڑھا اور انہیں غلام کے طور پر 400 درہم میں بیچ دیا۔ جس شخص نے آپ علیہ السلام کو خریدا تھا، اس کے پاس ایک مدت تک آپ خضر علیہ السلام اسی طرح رہے کہ وہ آپ علیہ السلام سے کوئی کام نہیں لیتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم نے مجھے اس لیے تو خریدا ہے کہ مجھ سے خدمت لو، تو اب کسی کام کا مجھے حکم دو۔ اس نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تمہیں زحمت دوں، کیونکہ تم سن رسیدہ بزرگ ہو۔ جناب خضر علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھ پر شاک نہیں گزرے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اچھا تو پھر ان پتھروں کو ہٹاؤ۔ وہ پتھر ایسے تھے کہ 6 آدمیوں سے کم اسے ایک دن میں ہٹا نہیں سکتے، لیکن جناب خضر علیہ السلام اٹھے اور انہوں نے 1 گھنٹے میں ہی ہٹا دی۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے بہت تعریف کی اور کہا، تم نے بہت عمدہ اور نفیس کام کیا اور ایسی طاقت سے کام کیا جو کسی اور میں بھی نہیں آتی۔ پھر ایک مرتبہ اس شخص کو سفر پیش آیا تو جناب خضر علیہ السلام سے اس نے کہا، تم مجھے ایماندار انسان نظر آتے ہو، میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، تم میرے گھر کا اچھا خیال رکھنا، اور مجھے اچھا تو نہیں معلوم ہوتا کہ تمہیں کوئی زحمت دوں۔ جناب خضر علیہ السلام نے کہا، نہیں، مجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا، اچھا پھر میری واپسی تک کچھ اینٹیں بنا دینا۔ یہ کہہ کر وہ شخص سفر پر چلا گیا۔ جب واپس آیا تو دیکھا کہ جناب خضر علیہ السلام نے پوری عمارت تیار کر دی ہے۔ یہ دیکھ کر اس شخص نے کہا، تمہیں خدا کا واسطہ اپنی حقیقت بتاؤ اور صحیح صورتحال سے مجھے آگاہ کرو۔ جناب خضر علیہ السلام نے کہا، تم نے ایک بہت ہی بڑے واسطے سے مجھ سے سوال کیا ہے، خداوند عالم کا واسطہ دینا بہت بڑی بات ہے، اسی واسطے نے تو مجھے غلامی کی منزل تک پہنچایا تھا۔ بہرحال چونکہ تم نے اتنا بڑا واسطہ دیا ہے جسے میں رد نہیں کر سکتا، اسی لیے بتاتا ہوں، میں خضر ہوں،
جس کی داستان تم نے سنی ہوگی۔ مجھ سے ایک مسکین نے کچھ خیرات مانگی، میرے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ خداوند عالم کا واسطہ دیکھ کر مجھ سے سوال کیا تو میں نے اس کو اختیار کیا کہ مجھے بیچ کر رقم حاصل کرے۔ چنانچہ اس نے مجھے تمہارے ہاتھوں بیچ ڈالا۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر کوئی شخص خداوند عالم کی کبریائی کا واسطہ دے کر سوال کرے تو اگر قدرت رکھتے ہوئے بھی اس کا سوال رد کر دیا جائے تو قیامت کے دن انسان کو عرصۂ محشر میں اس طرح کھڑا ہونا پڑے گا کہ چہرے پر نہ کھال ہوگی، نہ گوشت، نہ خون، بس ہڈی کا خشک ڈھانچہ رہ جائے گا۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کو زحمت دی، معذرت چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں، تم نے مجھے اپنے پاس رکھا اور اچھا سلوک کیا۔ اس شخص نے کہا، میرے ماں باپ آپ خضر علیہ السلام پر قربان، یہ فرمائیے کہ میں اپنا گھر اور اپنا مال آپ خضر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں یا یہ کہ آپ کو آزاد کر دوں؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، میں تو چاہتا ہوں کہ مجھے آزاد کر دو کہ میں خداوند عالم کی عبادت کر سکوں۔ جب اس نے آزاد کر دیا تو جناب خضر علیہ السلام نے فرمایا، تمام تعریفیں خدا برحق کے لیے ہیں جس نے مجھے غلامی میں ڈالا اور آزاد بھی کر دیا۔ الہی العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔